میرے پاپا، یہ تحریر میرے پاپا کے نام۔ میرے پاپا وہ تھے جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک میرا بھرپور ساتھ دیا، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا میری پہلی جاب، ہر جگہ میرے ساتھ مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے۔ وہ لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے آج یہ بات برملا کہنے میں کوئی آڑ نہیں۔ جہاں میری ماں نے ساتھ دیا، وہاں میرے پاپا کا بہت بڑا کردار رہا اور ان کی کاوش شامل ہے۔ یہ جو تحریر میں آج خود سے لکھ رہی ہوں نا، یہ بھی ان کی بدولت ہے۔ مجھے یاد ہے میرے پاپا ایک جاب کے ساتھ ایک فلاحی ادارے میں، جو ان کے کسی دوست نے کھول رکھا تھا، کچھ فرائض سر انجام دیتے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے گلی محلوں میں بسنے والے لوگوں کے مسئلے حل کرتے۔ کوئی بھی درخواست کسی بھی حکومتی ادارے کو کسی بھی مالی امداد یا کسی بھی وجہ سے لکھنی ہوتی، وہ اس کا رف ڈرافٹ بناتے اور فائنل کرنے کے لیے میرے پاس لے آتے۔ اس وقت تو مجھے بہت کوفت ہوتی تھی کہ میرے پاس اتنا کم ٹائم ہوتا ہے فارغ، اور میرے پاپا اس میں بھی لوگوں کے کام لے کر آ جاتے ہیں۔ مگر مجھے تو پتہ ہی نہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں خود بھی کر رہے تھے اور جانے انجانے میں مجھ سے بھی کروا رہے تھے۔ میں نے ان سے جانا کہ کسی کی مدد کرنے کے لیے آپ کے پاس دولت کے انبار ہونا لازمی نہیں، بلکہ آپ چھوٹی چھوٹی سروسز سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اپنے لیے اس دنیا اور اس جہاں میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک بار میں نے آئس کریم کھانے کی ضد کی۔ اس وقت کمرشل مارکیٹ میں ایک آئس کریم کارنر ہوا کرتا تھا اور پاپا کے پاس دادا ابو کا ویسپا۔ ہم مارکیٹ پہنچے تو پاپا نے ایک آئس کریم خریدی۔ میں نے کہا کہ اپنے لیے بھی لیجئے۔ وہ بولے نہیں پتر، تو کھا۔ یہ بات اس وقت تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مگر اب یاد کرتی ہوں تو دل عجیب سا ہونے لگتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ وہ دوسری آئس کریم لینے کے تو پیسے ہی نہیں تھے ان کے پاس۔ میں ماضی کے پنوں کو یاد کروں تو شاید الفاظ ختم ہو جائیں، مگر میرے پاپا کی کاوشوں کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ میں نے ان کے چہرے میں ہمیشہ ایک خاص رمق دیکھی۔ وہ مجھے ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک بار مجھے CSS کرنے کا جنون چڑھا۔ اس وقت میرے پاپا اسلام آباد میں جاب کرتے تھے اور ہم پنڈی کے رہائشی تھے۔ پاپا 5 بجے چھٹی کر کے پنڈی آتے اور پھر ہم اسلام آباد کوچنگ چلے جاتے، جہاں 6 سے 9 وہ باہر بیٹھے رہتے۔ وہاں سے پھر نکل کر پنڈی واپس اور 10 بجے ہم گھر لوٹتے، جہاں میرے پاپا کی بیوی یعنی میری ماما نے ہمارے لیے کھانا تیار رکھا ہوتا۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس عرصے میں میں نے اپنے پاپا کے چہرے پر کوئی بھی تھکن کے آثار دیکھے ہوں، کیونکہ وہ مجھے ایک کامیاب اور پراعتماد انسان دیکھنا چاہتے تھے، جو کہ میں ہوں۔ میں CSS کے سارے مراحل طے کرتی گئی، مگر بدقسمتی سے میں ایجوکیشن حاصل کر نہیں پائی۔ مگر اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ رب مجھے اور بہت سی جگہوں سے نوازتا رہا، الحمدللہ۔ میرے پاپا کی منفرد بات جو انہیں باقی پاپا سے منفرد بناتی ہے، جو مجھے لگتی ہے، ہر باپ کا اپنی اولاد کے لیے پیار اور اس کو کامیاب دیکھنا ایک فطری بات ہے، مگر میں نے انہیں باقی بچوں کے لیے بھی ایسا ہی دیکھا۔ مطلب کہ ان کو باقی بچوں کی کامیابی دیکھ کر بھی اتنی ہی خوشی ہوتی تھی جیسے کہ اپنی اولاد کی۔ وہ کینہ، بغض اور نفرت سے پاک انسان تھے۔ باتیں تو اور بھی ہیں، مگر پھر تحریر بہت لمبی ہوتی جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ 2020 میں 14 جون کو فادرس ڈے آنا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں نے ان کو کیا گفٹ دینا ہے، مگر 28 مئی 2020 کو میرے پاپا کرونا کی وجہ سے اس جہان فانی سے چلے گئے۔ اللہ نے انہیں بلا لیا۔ یوں اچانک 4 دن میں ہنستا کھیلتا انسان، روزے رکھتا انسان چلا گیا۔ میرا رازدار چلا گیا، میرا دلدار چلا گیا۔
بظاہر بہت غیر یقینی تھا، مگر پھر سوچا کہ اللہ نے شہید جیسا رتبہ دیا ہے میرے پاپا کو، کوئی تو بات تھی ان میں۔ وہ اندر باہر سے ایک جیسے انسان تھے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ ان کو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز رکھے، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ ان کی پیاری بیٹی رابیل طارق مغل۔